آسان صرف کا دوسرا سبق، سبق نمبر 2 میں دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہے زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور زمانے تین ہیں۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور زمانے تین ہیں۔ نمبر 1 ماضی جو گزرا ہوا ہو، یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ نمبر 2 حال موجودہ زمانہ۔ نمبر 3 مستقبل یعنی آئندہ زمانہ۔ پوچھو اس سے جا کر کے، بس ابھی اتنی 2 لائن کو سمجھنا ہے ہمیں۔ ان 2 لائن کو سمجھنا ہے کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور زمانے تین ہیں۔ پہلے زمانے کا نام ماضی ہے، دوسرے زمانے کا نام حال ہے اور تیسرے زمانے کا نام مستقبل ہے۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور زمانے تین ہیں، یعنی وقت تین طرح کا ہے۔ فائنلی یوں کہیں گے، پہلی لائن کا مطلب یہ ہوگا کہ وقت تین طریقے کا ہوتا ہے۔ پہلا وقت کیا ہے؟ پہلا وقت وہ ہے جو گزر گیا۔ پہلا وقت جو گزر گیا، اس گزرے ہوئے وقت کا ہم نام رکھتے ہیں علم صرف کے اعتبار سے ماضی۔ تو ماضی ہم ایسے وقت کو کہتے ہیں جو گزر چکا ہو اس وقت، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں پاسٹ۔ تو پاسٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، گزرا ہوا اسی کو اردو میں کہتے ہیں، اور اسی کو فعل ماضی، اسی کو ماضی ہم کہتے ہیں علم صرف میں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وقت کسے کہتے، وقت کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ وقت تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو گزرا ہوا ہو، ایک وقت ہوتا ہے جو گزرا ہوا ہو۔ اب 2 وقت باقی رہ گئے۔ دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جو اس وقت میں چل رہا ہے، فی الحال جو وقت چل رہا ہے موجودہ، اسے ہم کہتے ہیں علم صرف میں اس کا نام حال ہے اور انگلش میں اس کا نام پرزینٹ ہے۔ تو دوسرا وقت کیا ہے؟ ایک وقت جو گزر گیا، دوسرا وقت جو اس وقت میں چل رہا ہے، اس کا نام ہے حال۔ وقت تین طرح کا ہوتا ہے۔ تیسرا کون سا وقت ہے؟ تیسرا وہ وقت ہے جو ابھی آئے گا، جو ابھی آئے گا، اس کو ہم علم صرف میں مستقبل کہتے ہیں اور اسی کو انگلش میں ہم فیوچر بھی کہتے ہیں۔ تو وقت کل ملا کر تین طرح کا ہوا۔ کیا 90 84؟ جی عزیز، ہوتا ہے ماضی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں گے کہ جیسے میں نے کوئی کام کر لیا، مثال کے طور پر میں نے کھانا کھا لیا، یا میں کل کلاس میں آیا تھا، یا میں 10 سال پہلے جو ہے اسکول میں گیا تھا، یا میں اب سے 20 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ تو یہ سب کچھ کب ہوا؟ یہ پاسٹ میں ہوا۔ یہ کب ہوا؟ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ تو اس گزرے ہوئے زمانے کو ہی ہم ماضی کہتے ہیں۔ اور دوسرا وقت ہوتا ہے جو اس وقت فی الحال چل رہا ہے، اس کا نام ہوتا ہے حال۔ اس کی مثال یوں سمجھیں گے، جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، یا یوں کہوں کہ میں آپ کو سبق پڑھاتا ہوں۔ ایک تو حال ہوتا ہے کنٹینیو جو لگاتار ہو رہا ہے، جیسے میں پڑھا رہا ہوں، تو یہ بھی حال ہے، یہ بھی پریزنٹ ہے۔ اور ایک یہ کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، یہ بھی حال ہے۔ تو اس کا نام حال ہے، اسی کو انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں، اور یہ وقت کی دوسری قسم ہے۔ تین طرح کا وقت ہوتا ہے، ایک ماضی جو گزر گیا، ایک حال جو چل رہا ہے، اور تیسرا وقت ہوتا ہے مستقبل، یعنی جو آئے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو کل سبق پڑھاؤں گا، میں آپ کو کل سبق پڑھاؤں گا، تو نہ تو میں نے ابھی پڑھا دیا آپ کو تاکہ اس کو ہم ماضی کہہ سکیں۔ ماضی کب کہتے؟ جب میں آپ سے کہتا کہ میں نے آپ کو سبق پڑھا دیا، تو پڑھا دیا مطلب کر دیا کام، اور جو کام ہو گیا وہ ماضی کہلاتا ہے۔ یا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں سبق پڑھا رہا ہوں، یہ ہو گیا ہمارا حال۔ اور اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کل کو سبق پڑھاؤں گا، تو یہ ابھی کام نہ ہوا ہے نہ ہو رہا ہے، بلکہ کل ہوگا، آنے والے وقت میں ہوگا۔ اور جو بھی کام آنے والے وقت میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مستقبل۔ علم صرف کے اندر مستقبل کہتے ہیں، اسی کو انگلش میں ہم فیوچر بھی بولتے ہیں۔ تو بتائیں عزیز طالبات، یہ 2 لائن آپ کے ذہن میں اچھے سے آ گئی؟ جی استاد جی جی استاد جی، الحمد جی للہ، جی الحمد الحمد للہ۔ للہ۔ آپ اسی کے سامنے بہت چھوٹے بچے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تیسری لائن میں ہے فاعل کام کو کہتے ہیں اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فاعل کام کو کہتے ہیں اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔
اس کی میں بہت ساری مثالیں پیش کروں گا، بتانا آپ کو ہے کہ فاعل کون ہے اور فعل کون ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اب یہ مت سمجھنا کہ میں مزدوری کروں گا، پھاوڑا چلاؤں گا، کسلا چلاؤں گا تو ہی کام کہلائے گا، یا میں کپڑے دھوؤں گا تو ہی کام کہلائے گا، یا میں کھانا پکاؤں گا تو ہی کام کہلائے گا، نہیں، بلکہ سونا، کھانا، پینا، اٹھنا، چلنا پھرنا، دوڑنا، بھاگنا، بات چیت کرنا، مارنا پیٹنا، لڑنا جھگڑنا، یہ سب کے سب کام کہلاتے ہیں، اور ان کو جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں نے پڑھایا، میں نے چھوڑیے، عارف نے پڑھایا، تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ عارف نے پڑھایا، پڑھانا فعل ہے، عارف فاعل ہے۔ دوسری مثال، طالبات نے سنایا، اس میں بتاؤ فعل کیا ہے؟ جی سنایا فعل ہے اور سنا طالبات فاعل ہے۔ سنانا فعل ہے، طالبات اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ایک اور تیسری اور لاسٹ مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ عارف نے تیسری لائن بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی رجعن اسنانی بتایا، کھایا فعل ہے، عارف فاعل ہے۔ میں نے بات پوچھا طالبات نے سنایا، آپ نے بتایا مجھے کہ سنانا فعل ہے اور طالبات فاعل ہے، تو جو بھی فاعل ہوتا ہے عربی کے اندر اس پر آپ ہمیشہ پیش لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے، یہ پیش بات آپ لگائیں یاد گے۔ رکھیے، یہ بہت کام کی بات ہے کہ جب آپ کیا کریں گے عربی میں کوئی سینٹنس، کوئی جملہ بنائیں گے فعل اور فاعل کا، تو جو فعل ہوگا تو فعل ہی ہوتا ہے، فاعل جو ہوگا کام کرنے والا جو ہوگا اس کے اوپر آپ پیش لگائیں گے۔ جیسے عارف نے کھایا، کھایا یہ فعل ہے، اس کی عربی آتی ہے اکلا، اکلا کا ترجمہ ہوتا ہے کھایا۔ اب آگے آئے گا فاعل، یعنی کون؟ عارف، تو اکلا عارف، میں نے فا کو ساکن کر دیا، اکلا عارف۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ عارف پر میں عارف فا پڑھوں، عارف فو پڑھوں، عارف فی پڑھوں؟ دو پیش کے ساتھ ہم کہیں گے اکلا عارف، عارف نے کھایا، کیونکہ عارف فاعل ہے اور جو فاعل ہوتا ہے اس پر پیش آتا ہے، اسی لیے اکلا کے بعد جو عارف آئے گا اس پر ہم پیش لگائیں گے اور عارفن کہیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی اتنی بات؟ جی 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 استاذہ۔ دیکھیے فعل ماضی، فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربا، مارا، اس نے، یعنی گزشتہ، گزشتہ کہتے ہیں گزرے ہوئے کو، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے فعل ماضی۔ اگر صرف خالص ماضی ہے تو کہیں گے کہ ماضی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، صرف وقت، جو وقت گزر گیا اس وقت کو ہم کہیں گے اونلی پاسٹ، یعنی صرف ماضی، اس کو کہیں گے صرف ماضی۔ لیکن جو وقت گزرا اور اس گزرے ہوئے وقت میں کوئی کام ہوا، گزرے ہوئے وقت میں کوئی کام ہوا، تو کام ہونے کو ہم کہیں گے فعل ماضی، یعنی فعل ماضی کے ساتھ میں اس وقت جوڑیں گے جب گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہوگا۔ اگر کچھ بھی کام نہیں ہوا، صرف گزرا ہوا وقت بتایا جائے